بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج آپ کے سامنے عظمت صحابہ پہ حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا بہترین خطاب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ دیکھتے رہیے حافظ وائس چینل، سنیے حافظ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان۔ محترم حاضرین، مدرسہ عربیہ فاروق اعظم کی طرف سے تبلیغی اصلاحی سالانہ جلسہ ہے۔ علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے عالمانہ انداز میں خطاب فرمایا۔ مولانا عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم نے، سید منظور احمد شاہ صاحب مدذلہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، آمین کہو۔ آمین ثم آمین۔ بہاولپور میں کئی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہوا ہے، ہوتا رہتا ہے، کوئی جدید بات نہیں۔ خوش قسمتی سے یہ ایام جو ہیں وہ مولوی ثناء اللہ صاحب کو مل گئے کہ یوم عثمان منانے کے دن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آدمی خود جنت میں چلا جائے، یہ کوئی تھوڑی بات نہیں۔ کوئی آدمی خود جنت میں چلا جائے یہ کوئی معمولی اور تھوڑی اور ہلکی بات نہیں۔ اور اس جوان کا کتنا بڑا مقام ہوگا، مقدر ہوگا کہ جس کی وجہ سے 1400 آدمیوں کو دنیا میں جنت کے ٹکٹ مل گئے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ خود جنت میں چلے جانا، ہمارے لیے تو یہ بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ یوں تو میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ کو ہم سب جنتی بنے بیٹھے ہیں، مگر جب چھلنی لگے گی پتہ چلے گا کہ چھان بورا کتنا اور آٹا کتنا۔ وہ وقت دور نہیں ہے، بالکل قریب ہے۔ کسی کا 1 دن باقی، کسی کے 2 دن باقی، کسی کے 2 مہینے باقی، کسی کا سال 2 سال باقی، آخر موت آنی۔ بچے گا کون؟ اسی کو کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ یہ دنیا کسی کی نہ بنی، کسی نے کسی کا ساتھ نہ دیا، جو آیا اسے ذلیل کر کے بھیجا، ہزاروں قسم کے تھپیڑے اور جوتے کھا کے گیا یہاں سے۔ کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں جو یوں کہتا ہوا آخرت کی طرف، خبر کی طرف چلا جائے کہ میری سب حسرتیں پوری ہو گئی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، عمر رسیدہ ایک آدمی مر رہا تھا، عرب کا علاقہ تھا، لوگ فارسی نہ جانتے تھے، وہ کچھ کہتا تھا، لوگ مجھے پکڑ کر لے گئے تو وہ مر بھی رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو سنا تھا عمر بڑی لمبی ہے، اور حالت یہ کہ روٹی سامنے رکھی، میں نے لقمہ توڑا، ابھی منہ میں نہیں پہنچا کہ آواز آئی، بس ادا اور کچھ نہیں اس کی حقیقت۔ جس نے ہمیں صحابہ سے، دین سے، ایمان سے، قرآن سے اتنا دور کر دیا کہ اب قریب آنا مشکل ہو رہا ہے۔ عام طور پر مسلمان صحابہ کرام کے یوم شہادت تو کیا یاد کریں گے، نام سے واقف نہیں۔ اور ہم خطیبوں نے بھی ظلم کیا، ہم نے نہیں بتایا آپ کو کہ کس کا یوم کب ہے اور کس کی شہادت کب ہوئی۔ ہمیں اپنے دندوں سے فرصت نہیں ہے، کیا کیا آپ کو بتلایا ہے۔ ایسے لگے ہوئے ہیں کہ نہ یہ دنیا کسی کی بنتی ہے اور نہ کسی کا پورا پڑتا ہے۔ قرآن کریم کی صدا گونجتی ہے، سر سے گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔
ان لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کہتا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ پرانی قصوں کی کتاب ہے، اس میں اثرات کوئی نہیں، جذبات کوئی نہیں، ہمارے لاہ عمل پہ پوری نہیں اترتی، آواز آتی ہے چل تو پورا نہیں اترتا، میں نے بھی تمہارے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون۔ تو رات دن کھانے میں لگا رہے، کوٹھی بنگلے میں لگا رہے، بیوی بچوں میں لگا رہے، بڑا بننے کے پیچھے پھرتا رہے، میں نے بھی انتظام کر لیا۔ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم۔ ادھر میں بھی تیری تواضع کروں گا، تو نے دنیا کی تواضع کی، تو نے کفر کی تواضع کی، تو نے نفاق کی تواضع کی، تم نے شرک و بدعت کی تواضع کی، تم نے یورپ کی تواضع کی، تم نے خدا کے نہ ماننے والوں کی تواضع کی، آج میں نے بھی تمہاری خاطر تیار کر لیا انتظام۔ آواز آتی ہے ھذا نزلهم یوم الدین۔ میں نے بھی مہمان نوازی کی ہے، تم کرتے آئے، تم مہمان نوازیوں کے عادی ہو، میں نے بھی اسی لیے بنا دیا کہ جائے کہ یہ لوگ صحابہ کرام، تم نے رشوت چلتی دیکھی، تم نے شراب چلتی دیکھی، تم نے سینما دیکھے، تم نے فلم دیکھی، تم نے اریانی دیکھی، تم نے بے حیائی دیکھی، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن اترتا دیکھا۔ تمہاری آنکھوں نے غلط کاریاں دیکھی، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جبریل کو دیکھا۔ اور خدا کی قسم صحابہ وہ ہیں کہ جبریل امین کو جن کی شکلوں سے پیار آ گیا۔ جبریل کسی بادشاہ کی صورت بنا کر حضور کے پاس نہ آیا، کسی وزیر کی شکل بنا کر نہیں آئے، گورنر کی صورت سے پیار نہیں، انگریز کی صورت سے پیار نہیں، کسی اور لباس سے پیار نہیں، صحابی کی صورت بنا کر جبریل حضور کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ تم ان کی قدر نہیں کرتے جن کی صورتیں جبریل نے بنائی ہو۔ ہلو دوستو، نمسکار۔ میں آج آپ کو لون منی ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ دوستو اس ایپ کو میں بہت ہی لمبے ٹائم سے یوز کر رہا ہوں۔ دوستو میں ہر ایک کسٹمر کو یہ ہے گارنٹی دلاتا ہوں کہ یہ ایپ بہت ہی آپ کو اچھی ثابت ہونے والی ہے۔ دوستو اس ایپ کے اندر نہ آپ کو اپنی جاب کی گارنٹی، نہ آپ کو کوئی ڈاکومنٹ، نہ فیس، نہ انکم کا کوئی پروف دینا ہے۔ دوستو اس ایپ کو آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجئے، اپنے لون کے لیے اپلائی کیجئے، اور جب آپ لون چکاؤ گے تو اس کو دھیرے دھیرے قسطوں میں آپ چکا سکتے ہو، بہت ہی لو انٹرسٹ بیاج کے ساتھ۔ تو میرا ماننا ہے، کہنا ہے دوستو، یہ ایپ آپ کے لیے بہت ہی کارآگر ثابت ہوگی، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دوستو آپ کو آج ہی لون منی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے اور اس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ اس پہ اماؤنٹ کا کوئی بھی لمٹ نہیں ہے، انلمیٹڈ آپ اماؤنٹ لون لے سکتے ہو۔ وہ کیا ہے جو سیریلیک نیچر سلیکشن کو غذائیت سے اتنا بھرپور بناتا ہے؟ لمحہ لمحہ قدرت غذائیت بھرتی ہے ان خاص فروٹس میں، اوٹس اور کنوا کے دانے دانے میں۔ یہ ہے وٹامنز اور منرل سے بھرپور، پرزرویٹو سے پاک نیا سیریلیک نیچر سلیکشن، نیچرز گڈنس فرام نیسلے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے ایک دن پوچھ لیا کہ تو ملائکہ میں سے ہے،
سردار ملائکہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، نوری فرشتوں کا سردار ہے، عرشی ہو، فرشی ہو، آسمان والے ہو، کوئی بھی فرشتے ہو، آپ تو سب کے سردار ہیں۔ تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے؟ یہ آرزویں تو ہماری ساتھ لگی ہوئی ہیں، تیری بھی کوئی آرزو ہے؟ جبریل رو کے کہتا ہے کالی کملی والے ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے اور ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ آکاش میں جبریل نہ ہوتا میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ ارے تکبیر! ہم کیا قدر کریں صحابہ کرام کی، ہمیں کچھ معلوم ہو تو پتہ چلے۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ حضرت میکائیل سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ تیری ساتھ جو میکائیل معراج والی رات میں آیا ہے، کوئی اس کی بھی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے؟ رو کے کہا کالی کملی والے ایک ہی تمنا ہے، اے کاش میں میکائیل نہ ہوتا، میں فاروق اعظم ہوتا۔ اور ایک دن مدینے پاک میں اللہ پاک ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، جبریل امین ٹاٹ کا لباس پہن کر تشریف لائے، جو گوریوں کی ٹاٹ ہوتی ہے اس کا لباس پہن کر تشریف لائے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل آج یہ لباس کیسا ہے؟ عرض کیا کالی کملی والے آج دنیا اور وما فیہا، عرش فرش پر تمام ملائکہ کا آج یہی لباس ہے، چونکہ آج صدیق کا یہی لباس ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ صحابہ! ہم ان لوگوں کی قدر کیسے کریں؟ ہم نے تو یوں سوچ رکھا یہ ایک بادشاہ ہوں گے یا ایک وزیر ہوں گے یا ان کے کوئی سفیر ہوں گے، آئے اور چلے گئے، یہ بات نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ وہ جوان ہیں، کوئی کسی ماسٹر کا شاگرد بنے گا، کوئی کسی پروفیسر کا شاگرد بنے گا، کوئی قاری کا شاگرد، کوئی عالم کا شاگرد، کوئی خطیب کا شاگرد، کوئی دنیا کے ہنر کا شاگرد، کسب کار کا شاگرد۔ صحابہ وہ ہیں جو براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ تو چشتی خاندان سے بیت ہے، تو چشتی کہلاتا ہے، تیرا پیر کوئی چشتی ہے، کسی کا پیر نقش بندی ہے، کسی کا پیر سہروردی ہے، کسی کا پیر کوئی قادری خاندان سے ہے۔ صحابہ وہ ہیں جو امام الانبیاء کے مرید ہیں۔ تیرا پیر درویش ہے، میرا پیر قلندر ہے، اس کا پیر قطب ہے، تو اس کا پیر ابدال ہے۔ صحابہ وہ ہے جن کا پیر امام الانبیاء خود ہے۔ نعرہ تکبیر! تم نے قاریوں کے پیچھے نمازیں پڑھی، تم نے قاضیوں کے پیچھے نمازیں پڑھی، تم نے عالموں کے پیچھے نمازیں پڑھی، تم نے مفتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھی، تم نے اللہ والوں کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے مقدر کو کیا کہو گے جن کا امام امام الانبیاء ہو؟ تیرا نکاح کوئی اللہ والا پڑھائے گا تو بڑا خوش ہوگا۔ میرا نکاح حضرت مولانا خان محمد صاحب خان کا سراجیہ والے دامت برکاتہم جیسے ولی نے پڑھا دیا، حضرت لاہوری جیسے ولی نے پڑھا دیا، حضرت درخواستی جیسے قلندر نے پڑھا دیا۔ ان صحابہ کی بچیوں کے مقدر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے نکاح کالی کملی والے نے خود آپ پڑھائے؟ ہم صحابہ کرام کو کیا جانے اور ہمیں کیا معلوم ہو کہ یہ کن عظمتوں کے مالک ہیں؟ یہ تو جس کے صحابی ہے، خود گنبد خضرا کے دروازے پہ جاؤ اور کالی کملی والے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے پوچھو کالی کملی والے بتا بلال کون تھا، سہیل کون تھا؟ انہوں نے کلمے کی قیمت چکائی، انہوں نے قرآن کی ایک ایک آیت کی قیمت چکائی، انہوں نے دین کے ایک ایک مسئلے کی قیمت چکائی۔ میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، خون کے قطرے قطرے سے یہ بات صاف صاف
سامنے آتی ہے کہ اگر صحابہ نہ ہوتے، ایمان نہ ہوتا، قرآن نہ ہوتا، کلمہ نہ ہوتا، یہ جتنے صدر، جتنے گورنر، جتنے وزیر، جتنے افسر، جتنے بڑے چھوٹے بنے بیٹھے ہیں، تمام کے تمام صدیق اکبر سے لے کر بلال کی جوتی کی خاک کے صدقے میں بنے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے رہنماؤں کی قدر نہیں کرتے، انہیں علم ہی نہیں۔ اب ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لو، تاریخی اعتبار سے ہم کسی کی گھٹت بڑھت کرنے والے نہیں۔ میدان کربلا میں اگر خیمہ جلا، مدینہ الرسول میں عثمان کا محل جلا۔ میدان کربلا میں حسین کے ساتھ 72 آدمی تھے، سب شہید ہو گئے۔ عثمان نے ایسا جذبہ صبر کا اظہار کیا کہ مدینے کی زمین کو خون سے رنگین ہونے نہ دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، لکھا ہے حضرت نے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے جب سے یہ قرآن میں نازل ہوئی اور قیامت تک شاید حضرت عثمان کے سوا اور کوئی اس پہ عمل کرنے والا آوے ہی نہ۔ حکیم الصلاح کی جو آیت ہے بے شمار لوگوں کا عمل ہے، وآت الزکاۃ کی جو آیت ہے اس پہ بے شمار لوگوں کا عمل ہے، روزوں کی جو آیت ہے اس پہ بے شمار لوگوں کا عمل ہے، اور شادی والی آیت پہ تو انشاءاللہ ہم سب کا ہی عمل ہے، اور جس کا نہیں ہے تعویذ مانگتا پھرتا ہے۔ ہر آیت پہ کروڑوں اربوں خربوں عمل کرنے والے ملیں گے، مگر ایک آیت ایسی جس پہ صرف عثمان اور صرف عثمان نے عمل کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے صبر کا اظہار کرنا، صبر کرنا، فوج ہو، پولیس ہو، طاقت ہو۔ اندازہ لگاؤ بھاولپور کے لوگوں، جس کی فوج میں حسین ہو کوئی کمی ہے؟ جس کی فوج میں حسن ہو کوئی کمی ہے؟ جس کی فوج میں شیر خدا علی مرتضیٰ ہو کوئی کمی ہے؟ جس کی فوج میں طلحہ زبیر جیسے ہو کوئی کمی ہے؟ جس کی فوج میں سعد ابی وقاص جیسے جوان ہو کوئی کمی ہے؟ اور جس کی فوج میں 1,25,000 صحابہ ہو جنہوں نے حضور کے دیدار کیا، حضور کے مرید ہو، حضور کے مقتدی ہو، حضور کے شاگرد ہو، حضور کے تربیت یافتہ جرنیل کرنیل ہو، اس کی فوج میں کوئی کمی ہے؟ یہ نہ سمجھنا کہ عثمان جو شہید ہوئے بیچارے بے دست و پا تھے، بے کس تھے، بے بس تھے، غریب تھے، لاچار تھے، اس لیے مدینے میں شہید ہو گئے۔ یہ بات نہیں ہے قطعاً۔ حضرت حسنین کریمین نے اجازت مانگی، شیر خدا نے آ کے اجازت مانگی، آپ اجازت دے میں 5 منٹ میں مدینہ خالی کرا دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے یہ مفہوم سمجھایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک بیچارہ کوئی عثمان ہوگا، گدڑی میں پڑا ہوگا، کانوں کی جھوپڑی ہوگی اور کوئی آ کے بیچارہ مار کے چلا گیا۔ یہ بات نہیں، مدینہ ہے، روضہ اقدس کے سامنے کربلا کے شہیدوں کی خبر لوگوں نے آ کر کے حضور کے روضے پہ دی، اور عثمان کی شہادت کے نظارے کالی کملی والے نے وہاں دیکھے۔ وہاں اگر سر سے دوپٹہ اترا جیسے لوگ کہتے ہیں، یہاں حضرت لیلا کی انگلیاں کٹی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ ہے وہ آیت علامہ ابن کثیر نے جس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس آیت پہ عمل صرف حضرت عثمان کا ہے، اور عثمان وہ ہے جس کی وجہ سے 1400 صحابہ کو جنت کے ٹکٹ دنیا ہی میں مل گئے۔
لوگ ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ چلو جی غریب غریب آپس میں رل گئے ہوں گے، عثمان غریب نہیں۔ آج اگر کسی بھاگلپور کے آدمی کو کسی گورنر کی بچی مل جائے، میرے خیال میں تو شادی ہونے سے پہلے خوشی میں ہارٹ فیل ہو جائے گا کہ میں گورنر کا داماد ہوں بھائی۔ کسی وزیر کے یہاں کوئی شادی کرنے چلا جائے تو ویسے ہی نہیں پھولا سماتا۔ تم اس جوان کے بارے میں خود بتاؤ کیا کہو گے جو امام الانبیاء کے دروازے پہ ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے دیکھا، اپنے داماد کو اور اپنی بیٹی کو، فرمایا میں نے ساری زندگی میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کا حسن، تمام صحابہ کا حسن، تمام بادشاہوں کا حسن، تمام حسیناؤں کا حسن، تمام عورتوں کا حسن، تمام قوموں کا حسن، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات کے حسن کو 100 حصوں میں تقسیم کرو، 99 حسن کالی کمرے والے کا ہے اور ایک میں ساری کائنات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ۔ کتنا بڑا حسین کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ تو کتنے حسین ہوں گے حضرت عثمان، صورت کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی۔ خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی میں اسلام سے پہلے بھی، بعد میں بھی اور کبھی بھی کسی حالت میں بھی، چھپے ہوئے بند غسل خانے میں بھی میں نے بغیر کپڑے کے کبھی غسل نہیں کیا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں قسم کھا کر رب ذوالجلال کی قسم، میں وہ عثمان ہوں، میں نے ساری عمر میں مذاق میں، غصے میں، جلال میں، ظرافت میں، کبھی بھی تمام عمر میں نے گالی نہیں دی۔ خود ارشاد فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی میں نے اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی تمام عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اپنی لڑکی کے لیے بڑا سونا، صاحب سیرت، اچھے اخلاق والا لڑکا تلاش کرنا چاہتا ہے، تجھے تو اتنی عقل ہے کہ میرا داماد اچھا ہو، کالی کملی والے کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں۔ تیرا داماد سونا ستھرا حیا والا اچھا اور کالی کملی والے کا داماد مانا۔ خود فرماتے ساری زندگی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور اگلی بات جو کہنے لگا ہوں، ہمارے یہاں تو آج تک لوگ اس سے نہیں چھوٹے۔ 60-70 سال کی عمر ہوتی ہے نا، بڑے میاں کرسی پہ بیٹھے ہوں گے یا اسٹیشن پہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، چٹی گاڑی ہے خیر سے، بینچ پہ انگلیاں مار رہے ہیں، انگلیاں مار رہے ہیں، یعنی دماغ میں کنجری بسی ہوئی اب بھی۔ قبر کی تیاری ہے، گانے گا رہا گھوں گھوں کر کے۔ اندازہ نہ مرنا، یعنی ہم نے مرنا بھی ہے تو کنجریوں کی گود میں مرنا ہے۔ بدماش، بدکار، زانی، پہلے درجے کی فحش عورتوں کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا جس معاشرے میں رہے گا، جس ماحول میں رہے گا، جس کو دل میں بسا کر رکھے گا، اسی کے ساتھ موت کے بعد اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا ہم اس زمانے کے جتنے لوگ ہیں ہم کنجریوں کے پاس کھڑے ہونے کے قابل نہیں؟ اچھے اچھے حاجی نمازی تو فلم والے ڈھول بجاتے پھرتے ہیں نا فوٹو لے کر، یہ کن کی آنکھوں سے حاجی صاحب بھی نیچے کو منہ کر کے دیکھتے ہیں، یہ کون جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہتا میں فلم دیکھ رہا ہوں۔ تلاش ہو گئی قوم، اور پھر ہم روتے ہیں کہ اولاد ہماری صحیح نہیں۔
گھر سے تیرے قرآن نکل گیا، میرے قرآن نکل گیا، قرآن کو دھکا دے کر اولاد سے سکون چاہتے ہو؟ قرآن کریم پڑھنے والوں کو ذلیل سمجھتے ہو، حقیر جانتے ہو؟ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی کبھی بھی میں نے تمام عمر میں گانا نہیں گایا۔ فرماتے ہیں میں نے ساری عمر میں کبھی شراب چکھی تک نہیں۔ اتنا امیر، اتنا دولت مند کہ جس نے نبی کے 5 دن کے بھاگے کھلوائے، جس نے ایک وقت میں 300 اونٹ چندہ دیا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کیا، اتنا امیر ہو کر شراب فرماتے میں نے ہاتھ کبھی نہیں لگایا۔ اور ایک بات تو ایسی ہے عثمان میں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ فرماتے ہیں میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے محاصرے کے دنوں تک، فرمایا ایک جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو میں نے ایک غلام خرید کر آزاد نہ کیا ہو۔ کوئی جمعہ ایسا نہیں۔ فرماتے ہیں جس جمعے کو مجھے نہ ملا اگلے جمعے کو میں نے 2 خرید کر آزاد کی۔ اور فرماتے ہیں کسی نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سورت یاد کی، کسی نے سپارہ یاد کیا، کسی نے قرآن کریم آدھا حضور سے یاد کیا۔ یہ فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک میں نے سارا قرآن کالی کملی والے سے یاد کیا۔ بھی آیت ایسی نہیں جو میں نے کسی اور سے یاد کی، تمام کا تمام کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان نے قرآن یاد کیا، اور پھر یاد کر کے اس کی قدر اتنی کی ہے کہ ایک رکعت میں اور ایک رات میں پورا قرآن ختم۔ یہی نہیں کہ چھوڑ کے بیٹھ گیا ہو۔ تو عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ جس نے جب ایمان لائے تو مکے میں دھڑکا مچ گیا کہ اتنے بڑے قبیلے کا آدمی ایمان لے آیا، ان سے مقابلہ کون کرے گا؟ کیا صورت ہو ان سے مقابلہ کرنے کی؟ تکلیفیں اٹھانے میں یہ پیچھے نہیں، مصائب جھیلنے میں یہ پیچھے نہیں، مال خرچ کرنے میں تمام صحابہ میں عثمان کی مثال نہیں ملتی۔ میں ایک بات کہتا ہوں، یہ علماء تشریف فرمائے ذمہ داری سے، کوئی صحابی ایسا نہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کار خیر سے یوں فرمایا ہو کہ بس اب رہنے دے۔ 1,29,000 صحابہ میں ایک بھی صحابی ایسا نہیں جس کو حضور نے فرمایا ہو یار اب جانے دے، بس بہت ہو گئی رہنے دے، سوائے عثمان۔ ایک مرتبہ اعلان کیا کون ہے جو میرے فوج اور میرے لشکر کا انتظام کرے، اور اس کیا 100 اونٹ عثمان دے گا۔ پھر فرمایا کون ہے جو میرے لشکر کا بندوبست کرے، فرمایا عثمان 200 اونٹ دے گا۔ پھر فرمایا کون ہے میرے لشکر کا انتظام کرے، اور اس کیا عثمان 300 اونٹ دے گا۔ فرمایا عثمان یار کسی اور کو بھی حصہ لینے دے، بس اب بیٹھ جا۔ ارے تکبیر! مدینہ پاک میں میٹھے پانی کا کنواں صرف ایک ہے، صحابہ غریب ہے، پانی مول ملتا ہے۔ میں نے پرسوں جمعے میں بھی کہا تھا ہم نہ ہوئے وہ کنواں خرید کر بڑے پیسے کماتے بھائی، جس کا پانی بکے۔ اب تم کہہ رہے ہوگے کہ پانی تو بڑا مشکل بکتا ہے، یہ پاکستان میں دودھ کی جگہ اور ملائی بک رہی ہے، یہ پانی نہیں بکتا تو اور کیا بک رہا ہے یہ؟ ہمارے یہاں لوگ قسم کھانے کے لیے کہ جو میں نے اگر دودھ میں پانی ڈالنا ہو تو مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، وہ بالٹی میں پہلے پانی لے کر بیٹھ جاتے کہ دودھ پانی میں بے شک ڈال دیا، پانی دودھ میں پانی نہیں ڈالا ہم نے، اور اس تباہی پر بڑا ناز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی جگہ پانی جو کھالے میں سے دودھ والا ڈال کے لایا تو چھوٹی سی مچھلی بیچ میں آ گئی، وہ دکاندار کو جب گڈی ناپ کر کے دینے لگا تو مچھلی نکلے، وہ کہنے لگا یہ کہاں سے آئی؟ کہنے لگا ایک آدمی نے اسی وقت پانی پلایا تھا بھینس کو، شاید بھینس نے مچھلی پانی کے ساتھ پی لی اور دودھ کے ساتھ کھانوں میں آ گئی ہے۔ کمال ہے
مسلمان جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور کام یہ، اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ عقل کر، یہ تو کسی کی بھی نہ بنی، یہاں تو لوگ روتے ہوئے آئے اور روتے ہی چلے گئے۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سبقت رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب عجیب جملے فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ پھوہڑ ہو سوہڑ ہو کچھ بھی ہو، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، جس کو پیا چاہے، ارے کتنی خوبصورت ہو، اگر ٹھوکر مار کے پرے پھینک دیتا ہو لعنت ہے اس سہاگ پہ۔ حضرت کے بڑے بڑے جملے کبھی فرمایا کرتے تھے، کھلونے سمجھ کر ہمیں نہ بگاڑو، کھلونے سمجھ کر ہمیں نہ بگاڑو کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، یوں ہی نہ سمجھو کہ ہم بیوار سے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں حضرت کی یاد آتی ہیں۔ 16 مہینے الحمدللہ حضرت کی جوتیوں کی خاک چاٹنی نصیب ہوئی، مجھے اپنے مقدر پہ ناز ہے، اور اس لیے کہتا ہوں کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، مٹ جائے گی ستم گر تیری ہستی ایک دن، کوئی بات نہیں، یہ تو دنیا ہے، چل چلاؤ کا میلہ ہے، یہی ہوتا رہے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے پاک میں اعلان کس نے کیا؟ کسی سفیر نے نہیں، کسی وزیر نے نہیں، شہنشاہ کائنات سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ فرمایا کون ہے، کون ہے جو یہ کنواں خرید کر میرے حوالے کرے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کی نہروں کا وعدہ کرتا ہوں۔ عثمان اٹھے، یہودی کے پاس پہنچے، بتا اس کی کنویں کی کیا رقم مانگتا ہے؟ اس نے منہ مانگے دام مانگے، عثمان نے فوراً نکال کے دے دیے۔ یہودی جانتا تھا کہ یہ جو اتنا جذبات میں آ کر پیسے نکال رہا ہے یہ اپنے محبوب سے کچھ سن کر آیا ہے۔ سودا طے کرنے کے بعد بھی فوراً مکر گیا، کہنے لگا گھر والی نہیں مانتی، پھر اور رقم مانگی، حضرت عثمان اس کے لیے تیار ہوئے، پھر کہنے لگا میری بیٹی نہیں مانتی، پھر اور بڑھا کر کے رقم مانگی، اس کے لیے تیار ہوئے، پھر کہنے لگا میرا لڑکا نہیں مانتا۔ یہ جو سودے کر کے پھرا کرتے ہیں نا، معلوم ہوتا ہے اسی کی نسل ہے یہ۔ تم نے دین صرف نماز میں سمجھا ہے، منڈی میں دین نہیں، بازار میں کی دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، منڈیاں مسلمانوں کی نہیں ہے، بازار مسلمانوں کے نہیں۔ کم تولنا کم ناپنا یہودیوں کا یہاں سیوا ہے، اور میں حدیث پاک کی روشنی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، خود سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ فرما، کم تولنے والا کم ناپنے والا قیامت کے دن یہودیوں میں اٹھے گا۔ بڑی کمائی کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کوئی نہیں جی کیا ہوا جی، ارے بات کیا ہے، یہ تو لینا دینا ہے، اس میں مسئلے کا کیا کام ہے؟ کسی کا حق کھانا۔ ارشاد فرمایا غریب کون ہے؟ فرمایا غریب کون ہے؟ عرض کے یا رسول اللہ جس کے پلے پیسہ نہیں۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، وہ غریب نہیں۔ عرض کیا گیا پھر آپ فرمایا غریب کون ہے؟ فرمایا
کچھ نمازیں بھی پڑھی، کچھ روزے بھی رکھے، کچھ خیرات و زکات بھی کی، کچھ عبادت بھی کی، لوگوں کے حق کھا کر مر گیا۔ قیامت کے دن حق والوں نے مطالبہ کیا، ایک ایک نیکی کر کے تمام لوگ لوٹ کر لے گئے۔ فرمایا ارے غریب تو وہ ہے جو قیامت کے بازار میں کھڑا ہو کے لٹ گیا۔ اللہ اللہ، غریب تو وہ نہ وہاں کوئی قرضہ دے، نہ وہاں کوئی ادھارا دے، نہ وہاں کوئی کسی کے کام آئے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اعلان کر دیا جائے گا لا ظلم اليوم، اللہ، آج کے دن تم پہ کوئی ظلم نہیں۔ لا اپنے کرتوت سامنے لاؤ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ کون تھا؟ میں تھا اور وہ تھی، لکھنے والا کون؟ جب میں نے رشوت کا تھبا لیا دینے والا تھا، میں لینے والا تھا، لکھنے والا کون؟ جب میں نے قتل کیا کوئی بھی نہ دیکھ رہا تھا، پولیس میرے نام سے بھی واقف نہ ہو سکی، آج اعمال نامے میں موجود ہے، لکھنے والا کون؟ میں نے چوری کی تھی، میرے خلاف رپٹ درج نہیں ہوئی، پرچہ میرا نہیں ہوا، محلے والوں کو پتہ نہیں چلا، آج لکھنے والا کون؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ زبان سے گناہ کیا وہ بھی موجود، آنکھ نے گناہ کیا وہ بھی موجود، دل و دماغ نے گناہ کیا وہ بھی موجود، تمام کے تمام حالات موجود ہیں۔ اس لیے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ بڑا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، جس کو ہم نے ہمیشہ سمجھا ہے، جس کو پائیدار سمجھا ہے۔ عثمان کو دیکھو، کالی کملی والے کی زبان سے ایک بات سنی ہے، عثمان یہ پروگرام بنائے کھڑا ہے، یہودی تو سودے سے مکر رہا ہے، تو دگنے مانگ رہا ہے، تو تگنے مانگتا ہے، تو 4 گنے مانگتا ہے، ارے میں تو اس ذات کی زبان سے سن کر آیا ہوں، اگر جان بھی لے گا جان دے کر اس کنویں کو خرید کے چھوڑوں گا۔ کنویں کا پانی مدینے کے مسلمانوں نے پیا، یتیموں نے پیا، بیواؤں نے پیا، ازواج مطہرات نے پیا، بنات رسول نے پیا، حسن و حسین نے پیا، خود سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ ارے عثمان کے پیسے کا پانی اہل بیت، تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، سارے صحابہ مہاجر انصار جس کا پانی پیتے ہو تم اس کو برا کہتے ہو؟ جس کا پانی خود حضور نے پیا ہو، جس کے کنویں کا پانی حسین نے پیا ہو، جس کے کنویں کا پانی حسن نے پیا ہو، جس کے کنویں کا پانی فاطمۃ الزہرا نے پیا ہو، جس کے خریدا ہوا پانی حضرت علی مرتضیٰ نے پیا ہو، طلحہ زبیر نے پیا ہو، سارے مسلمانوں نے پیے ہو، عثمان کی شکایت کرتے ہو؟ اور حضرت شاہ صاحب کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگا یہ کہ عثمان وہ مظلوم ہے جس کو لوگ آج بھی معاف نہیں کرتے، جس نے اسلام پہ سب سے زیادہ دولت خرچ کی، اسی کو بدتمیزوں نے خائن لکھا۔ کتابیں موجود ہیں آج بھی۔ تمہیں ان پیٹنے والے شیعوں کا تو بڑا پتا ہے، تمہیں کلمی شیعوں کا کب پتا چلے گا؟ رسالوں والے شیعہ، اخباروں والے شیعہ، عثمان پر لعنت تھا، لعنت ہے اس قلم پہ، کروڑوں لعنت ہو اس زبان پر جو محمد کے داماد پہ اعتراض کرتا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟
تم نے ہٹلر کو کبھی نہیں کہا بدجانت تھا، تم نے چنگیزیوں کو کبھی بدجانت نہیں لکھا، تم نے ہلاکو خان چنگیز کو کبھی بدجانت نہیں لکھا، تم نے مریٹوں کو کبھی بدجانت نہیں لکھا، تم نے گجراتیوں کو کبھی بدجانت نہیں لکھا، تم نے انگریزوں کو کبھی بدجانت نہیں لکھا، تم نے امریکہ اور روس کے یہودیوں کو بدجانت نہیں لکھا، اور ظالمو تمہیں بدجانت لکھنے کے لیے عثمان ملا۔ ہائے ہائے بھاگلپور کے نوجوانوں ایمانداری سے بتلاؤ، اگر تیرے داماد سے کوئی لڑ پڑے تو دوڑ کے آئے گا کہ نہیں؟ ہیں؟ اور اس شکل میں کہ تیری بیٹی دروازے پہ آ کے روئے، ابا اسے تو مار دیا۔ اور میں یہ کہتا ہوں، جب سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم حضور کے دروازے پہ دونوں کھڑی ہو کے روئیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اور باہر نکل کر یہ نہ فرمائیں گے عثمان کو گالی دینے والے قیامت میں میرا تو چہرہ نہ دیکھ سکے گا۔ تجھے اپنی بیٹی کا پاس ہے، حضور کو رقیہ کا پاس نہیں۔ تجھے اپنی بیٹی کا پاس ہے، حضور کو ام کلثوم سے پیار نہیں۔ اور میں تو ایک اور بات کہتا ہوں، ساری دنیا کے نبیوں، ساری دنیا کے ولیوں، ساری دنیا کے قطبوں اور ابدالوں، بادشاہوں اور گورنروں، وزیروں اور سفیروں، ذمہ داروں اور سرمایہ داروں، درویشوں اور قلندروں کے نکاح یہاں ہوئے، یہاں زمین پہ۔ تمام نکاح زمین پہ ہوئے، صرف 2 نکاح آسمان پہ ہوئے۔ ایک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کے ساتھ، اور ایک حضرت عثمان کا حضرت ام کلثوم کے ساتھ۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا، اے عثمان، اللہ نے میری بیٹی ام کلثوم کو تیری ساتھ بیاہ دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا آجا میں تجھے اپنی بیٹی دوں گا، اللہ نے شادی کر دی۔ ارے تم اس عثمان کا گلہ کرتے ہو جس کے نکاح کا قاضی خدا ہو۔ آج اگر کوئی غلط نکاح بھی کرا لے تو رجسٹرار اسی کی حمایت کرتا ہے نکاح والے کی، کہ نہیں جی میں نے تو صحیح سمجھ کر کیا تھا، یہ بعد میں گڑبڑ ہوئی، اس وقت تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ہے کہ نہیں؟ کوئی نکاح رجسٹرار یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، میں اس سے بڑا بے ایمان ہوں۔ کون کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر عثمان پہ اعتراض کرو گے، عثمان کے نکاح کا قاضی پہ اعتراض آئے گا۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جنہوں نے مدینہ پاک میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی ضرورت تھی، آپ نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھے مدینہ پاک میں سجدہ کرنے کے لیے زمین خرید کے دے؟ آج اگر کوئی مولوی ثناء اللہ کو زمین دے دے وہ جنتی، جو پیسے دے دے وہ جنتی، جو اینٹ دے دے وہ جنتی، جو سیمنٹ دے دے وہ جنتی۔ ارے جس نے شہنشاہ کائنات دو جہان کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی زمین خرید کے دی ہو وہ جنتی نہیں؟ سارا خرچہ حضرت عثمان نے دیا ہے، اور اس کے بعد اتنا ثابت قدم اور اتنا وسیع ظرف، مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا، دانا نہ ملے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ حضرت عثمان سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے 100 اونٹ غلے کے لاد کر لائے، 100 اونٹ، اور مدینے کے پاس لا کر کے بٹھا دیے۔ آئے مدینے کے دکاندار دوڑ کر کہ عثمان سودا کرو، جلدی کرو، مدینے میں بڑی بھوک ہے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیا دو گے؟ انہوں نے کہا 10 کے مال کے 11 دیں گے۔ فرمانے لگے مجھے تو زیادہ ملتا ہے بھائی۔ انہوں نے کہا جی 10 کے مال کے 12 دیں گے، کہ بھائی مجھے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی 10 کے مال کے 13 دیں گے، کہ بھائی مجھے تو زیادہ ملتا ہے۔ اب مدینہ اتنا بڑا شہر تو تھا نہیں، مدینے کے دکاندار غصے میں آ کے کہنے لگے کہ بھائی اس کو سامنے لاؤ نا، وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟
تو جھوٹ بول ایسے پکڑا رہا تھا، تو ادھار لے رہا ہے، میں نے دی نہیں، کہا کہ یہ بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ عثمان جھوٹا نہیں ہے۔ مدینے کے دکاندار کہنے لگے بتا وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میں نے پروردگار سے سودا کر لیا، اور مدینے کے فقیروں اور مدینے کی بیواؤں، مدینے کے محتاجوں، مدینے کے یتیموں، مدینے کے تاجروں، مدینے کے غریبوں، مدینے کے باشندوں، جاؤ تم تمام کے تمام اس غلے کو لے جاؤ، ان اونٹوں کو بھی لے جاؤ، انہیں جا کر ذبح کر کے کھاؤ، اور یہ غلہ پیس پکا کر کے کھاؤ، میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا، اسی سے لوں گا۔ ارے تکبیر، اسی سے لوں گا۔ دن گزرا، رات آئی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خام میں۔ آپ ترکی گھوڑے پہ سوار ہیں، لباس زیبتن فرمایا ہوا ہے اور اجرت میں ہے۔ ابن عباس کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عرصے کے بعد دیدار ہوا، تشریف رکھو۔ فرمایا ابن عباس بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عثمان نے اہل مدینہ پہ جو آج صدقہ کیا ہے، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت کی اعلیٰ درجے کی حور کا نکاح عثمان کی زندگی میں ہی پڑھا دوں۔ سبحان اللہ، زندگی میں ہی نکاح پڑھا دوں۔ وہ عثمان جس کو 10 بار دنیائی میں جنت کی بشارت ملی، ٹکٹ دینے والا خود کالی کملی والا ہو، 2 بیٹیاں دینے والے خود کالی کملی والے ہوں، جنہوں نے مال جان قربان کر دیا ہر حال ہر حالت میں، اور مدینہ پاک کا احترام جتنا عثمان نے کیا کائنات میں نہیں کر سکا۔ محاصرے میں ہے، گھیرے میں ہے، 40 دن کا پیاسا عثمان، 18 دن کا پیاسا عثمان، تاریخی اقوال ہے، 18 دن سے کم کا تو نہیں۔ تمہیں 3 دن کا تو پتا چل گیا اور 18 دن کا پتا نہیں۔ اور پھر جس حیثیت کا آدمی ہوگا ویسے ہی تکلیف زیادہ ہوگی۔ عثمان بادشاہ ہے، کابل سے لے کر طرابلس تک کی حکومت کا حکمراں ہے، اتنا بڑا آدمی اور پیاسا اور بھوکا۔ اور اگر آپ کے اندر، آپ کے پہلو میں دل ہے، پتھر نہیں، سو تو نہیں گئے، اوپر والے سو گئے۔ اگر آپ کے پہلو میں پتھر نہیں دل ہے تو ذرا ہاتھ رکھیے، ایک کنواں آپ خریدیں، پیسہ تیرا ہو، قربانی تیری ہو، اثار تیرا ہو، اور کنواں خریدا تو نے ہو، اور تجھے ہی 18 دن یا 40 دن تک ایک گھونٹ اسی کنویں کی نہ ملے، پیاس الگ رہی، کتنا دکھ ہوگا کہ یار میرا خریدا ہوا کنواں اور مجھے بوند نہیں ملتی۔ آپ کو اس بات کی قدر نہیں۔ فرمایا میری بنائی ہوئی مسجد اور زمین خریدنے والا میں، اور مجھے اس سجدے کی اجازت نہیں۔ یہ جتنے الزام ہے کہ حضرت عثمان نے حضرت ارقم سے کہا جو وزیر خزانہ تھے کہ مروان کو تم 1 لاکھ دینار دے دو، درہم دے دو۔ صحابی رو پڑا کہ اپنا سارا بدلہ دنیا ہی میں لینا چاہتے ہو، کہ جاؤ گے کہ نہیں؟ آنکھیں چپ کر، ساری بکواس ہے، خرافات ہے۔ ابن حدید ایک تاریخ کے اندر ایسا بدماش آدمی ہے، اس کی یہ ساری 400 بیسی ہے۔ اور برا نہ ماننا، میں تو اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا۔ مولانا عبدالشکور صاحب نے فرمایا کہ اب صدیق اکبر کا بیٹا تھا داڑھی پکڑنے والا، یہ بھی ان مورخین کی شرارت ہے، عقل نہیں مانتی۔ ارے صدیق کا بیٹا ہو کر عثمان کی داڑھی پکڑے، صرف صدیق کے گھر کو بدنام کرنے کے لیے ابن حدید اور واقدی نے حرم زندگی کی ہے۔ کیا پہچان ہے، کون گواہ ہے کہ ابو بکر کا بیٹا تھا؟ بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، ترمذی میں نہیں،
ابو داؤد میں نہیں، ابن ماجہ میں نہیں، مشکات میں نہیں، تاریخی واقعات نہیں۔ کیا ہمارے پاکستان کی کئی تاریخ نہیں بدل چکی؟ اور ایک لکھا ہوگا کہ ہر آدمی کو 10 مرلے کا پلاٹ مل گیا، حالانکہ کسی کو 1 انچ کا پلاٹ بھی نہیں ملا۔ تاریخ کا کیا کہنا؟ یعنی آپ لوگ ریڈیو پہ اعلان نہیں سنتے کہ فلاں بستی آباد کر دیجیے اور حکومت نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ لو ہم سے آگے پوچھو کتنے وعدے رہ گئے؟ جب جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں نا، جو پرانے تھے نا، پرانے گلیوں میں ایک کھوتا مٹی کا ڈلوا دیا، کیا بات ہے جی، فرش لگا رہے ہیں پرانے خاجی محلات کے۔ یہ نہیں کہتے پرانے پاپی، ان کو پرانے خادم۔ مٹی ڈلوا دی، 2-4 ریڈی اینٹوں کی ڈلوا دی۔ ابھی آپ نے پہلے نہیں بنوائی، ابھی وہ مصروف تھانا والد صاحب فوت ہو گئے، ان کو روتا رہتا ہے سال تک۔ اور جمعرات کو وہ اینٹیں ریڈیو واپس اٹھا کر کے لے گئی۔ کتنے مکار ہیں لوگ۔ 2 مہینے السلام علیکم اتنی ہوئی، بزرگوں قاری صاحب السلام علیکم، خیال رکھنا جی ہمارا بھی، دعا کرنا ہمارے لیے۔ جو ساری عمر میں کبھی دعا کرانے نہیں آیا وہ بھی دعا کرانے آیا۔ میرے سے ایک بڑی غلطی ہوئی، اب میں پچھتا رہا ہوں، مجھے دھیان نہیں آیا، ورنہ ملتان میں ضلع میں چاروں طرف ایک آواز لگوا دیتا نا کہ قاری حنیف کے پاس ایسا تعویذ ہے، جو لے آئے سنوکڑی میں ڈال دو، کامیاب ہے۔ 1000 روپیہ میں فیس رکھ دیتا تو 4 لاکھ انشاءاللہ پرلے پار تھا۔ کیا کروں، بھول ہو گئی، وقت میں مولویوں کو سوچتی ہی نہیں۔ عجب کھیل دیکھا ہے، عجب تماشا دیکھا ہے۔ اچھے لوگ بھی واقعات میں سامنے آئے۔ ہمارے یہاں ملتان میں ایک نابینا عورت تھی، بیوہ، ایک امیدوار کینڈیڈیٹ نے جا کر اس کو 100 روپے دیے کہ مائی یہ تیرے 100 روپے کام آ جائیں گے۔ وہ ہاتھ میں لے کے کہنے لگی یہ کتنے کا نوٹ ہے؟ کہ 100 کا ہے۔ سمجھدار مائی تھی، اس پہ تھوک کے کہنے کی لے اپنا، میں اس کو ووٹ نہ دوں گی جو ہر مہینے 100 دے جاتا ہے، تو پھر 5 سال کے بعد ہی آئے گا نا، میں اسے نہ دوں گی جو ہر مہینے میرے بچوں کی خبر گیری کرتا ہے۔ ہم تو کتنی آتے تھے، اجی کوئی ضرورت ہو بھائی مسئلہ دینا، بڑا کھیل کھیلا گیا، بڑے نیک لوگ الحمدللہ سامنے آئے ہیں۔ ہمیشہ تمہیں مبارک ہو، ہم تو سیاسی آدمی نہیں، خدا کرے اور ان سے اچھے تمہیں اور بڑی میں چھوٹی میں، ہمارے ہم جاتی لوگ ہیں نا رنگل آدمی، چھوٹی میں کون کامیاب ہوا، بڑی میں کون کامیاب ہوا۔ جاتوں میں 2 چلیے نا، ایک چیئرمینی کی ایک ممبری کی، تو چیئرمین اور ممبری کا نام نہیں لیتے ہماری قوم کے لوگ، ارے تمہارے یہاں چھوٹی میں کون بڑھیا، بڑی میں کون بڑھیا بھائی۔ اب 2 مہینے تو تم نے خوشامد کرائی نا، بھائی صاحب یاد رکھنا جی۔ جی ہاں بالکل یاد ہے آپ۔ اس کے بعد دوسرا آ گیا دعا خیر، جی ہاں وہ صاحب انشاءاللہ، یہ سارا محلہ آپ کا ہی ہے۔ اب ان کا نمبر ہے 5 برس تک تم سلام کرنا، انشاءاللہ وہ جواب بھی نہیں دیں گے۔ کنڈی کھڑکاؤ گے، بچے آ کر کہیں گے ہے نہیں لاہور گئے ہیں۔ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی، یہ لیڈر، یہ سیاستدان، یہ ہمارے کتنے ہی مولوی بھی انتخابات کراؤ، ایسے انتخابات کرانے ہیں بھائی، یہ جو ہوئے ان انتخابات کے بھوکے ہو۔ کسی کی سنوکڑی غائب ہو گئی، تماشا۔ ایسی تو ہندو ہولی والے دن بھی ہولی نہیں کھیلتے جو مسلمانوں نے کھیل لی ہے، ناچتے ہیں۔ جو بن گئے نا، جو مقابلے میں ہارا اس کے دروازے پہ جا کے جھومر مارتے ہیں۔
उसके दरवाजे पे मुल्तान में कत्ल हुआ आदमी, वो लाची निशान था कामयाब होने वाले का, उसके दरवाजे पे जाके गीत गाए, साले सजना दी लाची बदामी रंग दी। लगा खड़ा रहो, फिर मैं रंग बताता हूँ। मारा छोरा, रंग ही उतार दिया सारा, बदामी रंग का लाल रंग कर दिया। अर्ज कर रहा था क्या है ये, फरमाया कुलू तमत्तऊ कलीला इन्नकुम मुजरिमून, खा लो पी लो मजे उड़ा लो, सौदा चंद दिनों का है और तुम परले दर्जे के मुजरिम। कुल मताउ दुनिया कलील, वो थोड़ा सा है, तुम्हें इंतजार है, हम यूं रल कर बैठेंगे, यूं बड़े बनेंगे। अब आ गई, मैंने भी तैयारी कर रखी है। इन्ना आतदना लिज़ालिमीन अहात बिहिम सुरादिकुहा, मैंने तुम्हारे लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है जिसके चारों तरफ कलाते आग की है, और जब प्यासे मरोगे वही युगातु बिमाइन कलमुहल यशविल वजूह, कितनी जुबान बाहर निकल आएगी, उस पे 18 आदमी खड़े हो सकेंगे। अल्लाह का कुरान है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की घबराहट से, परेशानी से इस कदर कुत्ते की तरह जुबान बाहर आ जाएगी, उस पे 18 आदमी खड़े हो सकेंगे। क्या इन खबर वालों से पूछ के आओ तुम्हारा क्या हाल बना हुआ है। पिछले दिनों अखबारों ने शोर मचाया, शेखपुरे के इलाके में एक आदमी को दफन किया, 3 दिन 3 रातों तक आवाज आती रही, लाखों ने सुनी, मैं मर गया, मैं जल गया, मैं तबाह हो गया, मैं जल गया, मैं मर गया। मैं मुल्तान में तुम्हें वो कब्र बता सकता हूँ जिस कब्र से 3 बरस तक धुआं निकलता रहा। तुम्हारी सियासत में ऐसी कब्र बता सकता हूँ, औरत को दफन करने वाले अभी 100 गज नहीं गए थे कि कब्र से आग का शोला निकला, ऊपर खड़ी हुई टाली भी जलकर खाक हो गई। तुम डरते नहीं हो। ये थे हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो अज़मत सहाबा के मौजू पे ख़िताब फरमा रहे थे। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल हाफिज़ वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। तब तक की इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।